بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں غوث پاک کی مختصر حالات اور دریا میں ڈوبی ہوئی بارات کا واقعہ۔ حضور پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سرکار بغداد حضور پاک غوث رحمۃ اللہ علیہ اسم مبارک عبد القادر، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث و ثقلین، غوث العظم وغیرہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 11 ربیع الثانی 561 میں 91 برس کی عمر میں بغداد شریف میں انتقال فرمایا۔ نماز جنازہ حضرت سید سیف الدین عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی اور لاتعداد لوگوں نے جنازے میں شرکت کی۔ مزار مبارک بغداد شریف میں ہے جہاں دن رات زائرین کا ہجوم رہتا ہے۔ غوث کسے کہتے ہیں؟ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ لفظ غوث کے لغوی معنی ہے فریاد رسی، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کی مددگار ہیں، اس لیے آپ رحمۃ اللہ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا، اور بعض عقیدت مند آپ کو پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ غوث پاک کا حلیہ مبارک حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ احمد بن قدامہ مقدسی فرماتے ہیں کہ ہمارے امام و شیخ الاسلام محی الدین سید ابو محمد عبد القادر جیلانی حنبلی، ضعیف البدن، میانہ قد، فراخ سینہ، چوڑی داڑھی اور دراز گردن، رنگ کندومی ملے ہوئے آئیبرو، سیاہ آنکھیں، بلند آواز اور وافر علم و فضل تھے۔ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں غوث پاک کی ایک کرامت، یعنی ڈوبی ہوئی بارات۔ ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک علیہ دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو زاروں قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت رحمت اللہ تعالی میں عرض کیا، مرشد، اس ضعیفہ کا اکلوتا خبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اس دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات اس دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 سال گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ ظہور نہ ہوا۔ بیتاب ہو کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس قدر تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بے مقتضائے حکمت 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے نہ ہی اس کی کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کرو، اگر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا، اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ اچانک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ بما دولہا دلہن و باراتی سطح آپ پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارہ آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد رحمت اللہ علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر اسلام قبول کیا۔ اس واقعے کے متعلق سرکار عالم حضرت امام احمد رضا خان اور احمد یار خان نعیمی اور دیگر علماء نے کیا کچھ لکھا ہے، اس کو نیچے دیکھتے ہیں۔ غوث پاک کی کرامت، دریا سے ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالنے کی مکمل سچائی۔ حضرت عبد المالک زیال رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک راہ حضور پر نور غوث پاک رحمۃ اللہ کے مدرسے میں کھڑا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اندر سے ایک عصا دست اقدس میں لیٹے ہوئے تشریف فرما ہوئے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کاش حضور اپنے اس عصا سے کوئی کرامت دکھلائیں۔ ادھر میرے دل میں یہ خیال گزر، ادھر حضور نے عصا کو زمین پر گاڑ دیا تو وہ عصا مسل چراغ کے روشن ہو گیا اور بہت دیر تک روشن رہا۔ پھر حضور پر نور نے اس کھیڑ لیا تو وہ عصا جیسا تھا ویسا ہو گیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، بس اے زیال، تم یہی چاہتے تھے
حضور غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ کا قدم مبارک تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ حضرت غوث سرکار رضی اللہ تمام اولیاء کے عظام کے درمیان ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے آقا جی جانم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام پر، جس طرح حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے پنجم سلطان الفقر حضرت حق باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو اسم اللہ ذات پاک اور فکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے سے مالا مال کیا ہے۔ اس طرح حضور غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ میرے مرشد بلکہ محبوب شاہ جیلانی ہفتم سلطان الفقر حضرت شاہ رفیق پیا رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اسم اللہ ذات پاک و فکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے سے مالا مال کیا۔